حضور آتے ضرور ہے گھر میں، لیکن گھر ابو بکر جیسا ہونا چاہیے۔ حضور آتے ضرور ہے، گھر عائشہ جیسا ہونا چاہیے۔ پشاور والوں یہ جملہ یاد رکھنا کہ حضور آئے بھی عورت کی گود میں ہے، حضور جب گئے ہیں تب بھی عورت کی گود میں سے گئے ہیں، لیکن قربان جاؤ جب آمنہ کی گود میں آئے تو محمد بن عبداللہ بن کر آئے ہیں، جب عائشہ کی گود سے گئے محمد الرسول اللہ بن کر گئے ہیں۔ میں نے کہا میں پھر تجھے گھر دکھا دیتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ حضور آتے نہیں ہیں، پہلے عشق صدیق جیسا لا پھر میرے محبوب کو بلا۔ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہنے لگا میں جاؤں گا، سبحان اللہ۔ دروازے پہ کھڑا ہے، حضرت عبد المطلب لے کر آئے، دکھایا میری طرف دیکھنا۔ مفسرین نے لکھا ہے اس یہودی نے ادھر ہاتھ لگایا، اب بولے گا وہ جو سمجھے گا، ادھر ہاتھ لگایا تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ میں نے کہا او یہودی تجھے کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہو گیا؟ کہنے لگا ہماری روٹیاں بند ہو گئیں۔ میں نے کہا روٹیاں بند ہو گئی؟ کہنے لگا محمد آ گئے ہماری روٹیاں بند ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا، کیوں بند ہو گئی؟ آج بھی دیکھ لو، میں اشارہ کر رہا ہوں، نام میں نے ابھی تک کسی کا نہیں لیا، میں نے ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر صبح کوئی کہے کہ یار وہ رات مولوی صاحب ہمیں کچھ کہتے رہے ہیں تو آپ سمجھ جانا یہ وہ تھے۔ میں نے کسی کا نام نہیں لیا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ آج بھی دیکھ لو مسجد کے دروازے تبلیغی جماعت کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ اگر یہ آ گئے تو کسی نے بات سمجھ لی تو ہماری روٹی بند ہو جائے گی۔ پہلے ہی دروازہ بند کیا جاتا ہے کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ نہ مل جائے۔ تو اللہ نے تبلیغی جماعت والوں کو اتنی ہمت عطا کی ہے، اگر کوئی ان کے پاس 5 منٹ بیٹھ کر ایک چائے کا کپ پی لے تو چلہ پکا۔ ایک کپ چائے کا پیا تو چلہ پکا۔ ایک بابا جی ساتھ سفر کر رہے تھے، ملتان سے بیٹھے لاہور آ رہے تھے، تو ایک تبلیغی ساتھی بھی ساتھ میں بیٹھ، بات چیت ہوتی تھی، گفتگو شروع ہوگی۔ تو جب بات ختم ہوئی نا تو اس نے دیکھا کہ میں کہاں ہوں، تو وہ لاہور کی بجائے رائے ونڈ میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو کوئی کعوہ لے کے آ رہا ہے، کوئی کھجوریں لے کر آ رہا ہے، کوئی تولیہ، کوئی صابن، اشیاء پیش کر رہا ہے۔ تو کہ آپ کتنی دیر کے لیے آئے ہیں؟ کہہ رہے میں تو لاہور کے لیے آیا تھا یار۔ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی ہمت دی ہے تبلیغی جماعت والوں۔ کہنے لگا میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ ہماری روٹیاں بند ہو گئیں، آخر الزمان محمد آ گیا، آخری نبی آ گیا، والضحیٰ آ گیا۔ کہنے لگا میں تو اس لیے تڑپ رہا ہوں کہ اب ہمارا کام نہیں چلنا، آج محمد الرسول اللہ آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آمنہ تو مبارکباد کی مستحق ہے کہ جو تیری گود میں بیٹا آیا ہے یہ کوئی عام لڑکا نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں لڑکا پیدا ہو جائے نا تو وہ محلے کے کام آئے گا، وہ رشتہ داروں کے کام آئے گا، وہ والدہ کے کام آئے گا، وہ والد کے کام آئے گا، وہ عزیز و اقارب کے کام آئے گا۔ پر آمنہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں وہ بیٹا آیا ہے جو پوری دنیا کے کام آئے گا۔ میرا محبوب تو اس مائی کی گٹھری اٹھا کر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور مائی کہتی جا رہی ہے میں تو اس محمد کے ڈر سے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، وہ رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے جدا کر دیتا ہے، اولاد کو والدین سے جدا کر دیتا ہے،
ماں کو بیٹی سے جدا کر دیتا ہے، ماں کو بیٹوں سے جدا کر دیتا ہے۔ میں تو اس کے ڈر سے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں، میرے محبوب ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور اس کی بات سن رہے ہیں۔ جب جا کر دروازے کے سامنے گٹھری میرے محبوب نے رکھی نا تو فرمایا اماں میں واپس جانے لگا ہوں۔ کہنے لگی بیٹا خیال سے جانا، ذرا اس سے بچ کے رہنا۔ میں نے کہا اے اماں اسے نہ کہہ، ذرا تو پہلے بچ کے تو دکھا۔ کہنے لگی بیٹا بڑا اچھا ہے تو یہ بتا تمہارا نام کیا ہے؟ دیکھنا تو میرے کام آیا ہے، تیرا نام کیا ہے؟ تو حضور نے کہا اماں مجھے محمد کہتے ہیں۔ فرمایا آمینہ یہ تو وہ تیری گود میں آیا ہے کہ جو سب کے کام آئے گا۔ مزہ تو اس وقت آئے گا نا جب میدان معاشر ہوگا، آواز آئے گی نفسا نفسی کا عالم، آدم علیہ السلام ہماری بخشش فرمائے، فرمایا آج میری نہیں سنی جائے گی، جاؤ کسی اور کے پاس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے اللہ کے دربار میں سے خزانے لوٹے ہیں، آپ نے 2 دعائیں مانگی ہیں تو رب کے خزانے لوٹ کر آگے اللہ سے ہماری سفارش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے آج میری بھی سنی نہیں جائے گی۔ یوسف علیہ السلام آپ کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا، ہماری سفارش کر دے۔ فرمایا آج میری سفارش بھی نہیں چلے گی۔ یعقوب علیہ السلام آپ 40 سال تک روتے رہے ہیں، اللہ کے دربار میں آنسو بہاتے رہے ہیں، آج ہماری سفارش کر دو۔ فرمایا آج میری سفارش بھی نہیں چلے گی۔ بھئی چلے گی کس کی سفارش؟ فرمایا اس کی سفارش چلے گی جو سب سے آخر میں آیا ہے، جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ سب اکٹھے ہو کر میرے محبوب کے پاس آ جائیں گے اور میرے محبوب پہلے سر سجدے میں رکھ کے اللہ کے دربار میں مانگ رہے ہوں گے اللہم اللہم میری امت کو بخش دے۔ اور آج امت کے پاس وقت نہیں ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے باہر نکل آئے۔ میرے محبوب آنسو بہارے ہیں امت کے لیے، اور امت بستر چھوڑ کر ایک جلسے میں نہیں آ سکتی۔ ہمارے عشق کا، ہمارا عشق یہ کہتا ہے، لیکن میرے محبوب نے سر سجدے میں، علماء بیٹھے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے 1 ماہ کا سجدہ ہوگا، 2 ہفتے کا سجدہ ہوگا، 7 دن کا سجدہ ہوگا، لیکن سجدہ ضرور ہوگا، جتنا بھی لمبا ہوگا لیکن سجدہ ضرور ہوگا۔ سجدے میں حضور اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، اس امت کے لیے مانگیں گے۔ محشر میں گناہگار جو فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے۔ اگر سب بلند آواز سے سبحان اللہ کہے تو یہ شعر میری طرف سے آپ کو تحفہ، آپ کی خاموشی پر نشاور کر رہا ہوں۔ میں ویسے ان طالب علموں میں سے ہوں کہ میں نے آج تک کسی کے اوپر پڑھا نہیں ہے، نہ آدمیوں کے اوپر کبھی پڑھا ہے، نہ پھلوں کے اوپر کبھی پڑھا ہے، میں نے کبھی کسی کے اوپر نہیں پڑھا، لیکن آپ کا ذوق دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے۔ معاشر میں گناہگار جو فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں یہ سرکار کہیں گے۔ سر ہوگا سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، سر ہوگا سجدے میں تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا وہ اصرار کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے محبوب سر اٹھا لے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ تیرا قہر و غضب نظر آ رہا ہے، تمہارا جلال نظر آ رہا ہے۔ آواز آئے گی یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، یہ قہر و غضب تو تیرے دشمنوں کے لیے ہے، ہم تو تیرے چاہنے والوں سے پیار کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو بھی گفتگو کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ جن حضرات نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے یا اللہ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے مالی تعاون کیا ہے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ غیبی امداد فرما۔ یا اللہ جتنے بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں یا اللہ سب کی جائز حیات کو پورا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کو خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ قرض داروں کو خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں موجود ہیں یا اللہ عزت کے ساتھ رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، کافروں کے کفر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مشرکوں کے شرک سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔